بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا سنا دی گئی ہے۔ کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ سزا سنائیں گے اور بارگیننگ کے لیے بھی اس کیس کو بظاہر استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن عمران خان نے جھکنے سے انکار کر دیا اور آج سزا سنائی گئی ہے۔ کون کون اڈیالہ جیل پہنچا، نون لیگ کے لوگوں کو کس طرح آج کمرہ عدالت کے اندر جو ہے وہ انٹر کیا گیا، اور جو پہلے سماعت کے لیے جاتے تھے صحافی اور وکلاء، ان کو اڈیالہ جیل کے باہر روکا گیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اور آج کا یہ متنازع فیصلہ دینے والے جو جج ہیں ناصر اقبال رانا، یہ ہیں کون؟ ان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک پرانا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ بڑا تہلکہ خیز انکشافات ہیں، یہ بھی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ شرائع دستور کی ایک عمارت سے ایک خط جاری کیا گیا ہے۔ یہ جو خط ہے یہ بھی بڑا عام ہے، لیک ہو گیا ہے۔ اس کے کچھ جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جو کچھ اس وقت تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، اور جس بہادری اور جمع مردی کے ساتھ وہ اس پوری صورتحال کو فیس کر رہے ہیں، مشکلات اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہیں، موجودہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس کے لیے ہے۔ عمران خان جس کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، یقینی طور پر بین الاقوامی حالات ان کی فیور میں جا رہے ہیں، اور یہ سزائیں یہ سب کچھ ختم ہونا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جن بنیادوں پر سزائیں قائم ہیں، یہ بنیادیں ہی ہل جائیں گی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ یقینی طور پر اس نظام کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہوگی۔ یہ ساری بات تو ہم رکھیں گے، لیکن آپ کو علم ہے جس انداز کے اندر سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائز عیسیٰ، یہ دو وہ کردار ہیں جن کو پاکستانی تاریخ نہیں بھلا سکتی، چونکہ انہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ کروڑوں لوگوں کا جو ووٹ تھا اس کو اقلیت میں تبدیل کیا، اور ایک اقلیتی جماعت جس نے 16-17 سیٹیں حاصل کی اس کو اکثریت بنا کر پیش کیا، اور یہ آج فارم 47 کی جو حکومت ہے اس کے یہ مین جو افراد ہیں۔ اب سکندر سلطان راجہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو علم ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یا جو ممبران ہے، جب تک کوئی نئے تعینات نہ ہوں تو پرانے جو ہیں ان کا سلسلہ بحال رہتا ہے، ان کو ہٹایا نہیں جاتا، بلکہ جب نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو اس وقت تک یہ عہدے پر رہیں گے۔ اب انہوں نے ایک خط لکھا ہے، یہ خط اسٹیبلشمنٹ ڈویژن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا ہے۔ فہیم اختر جو رپورٹر ہیں انہوں نے اس حوالے سے، جو صحافی دوست ہیں انہوں نے یہ خط کے مندرجات شیئر کیے ہیں، جس کے مطابق انہوں نے اکاؤنٹنٹ جنرل کو یہ خط لکھا ہے کہ جناب نیا، کیونکہ ابھی تک تعیناتی نہیں ہو رہی، یہ آج سے 9 دن پہلے یہ لکھا گیا ہے، یعنی پورا جو ان کا ٹینیور ہے وہ 26 جنوری کو ختم ہونا ہے، تو 18 دن پہلے لکھا ہوا خط جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جناب یہ کانفیڈینشل ہے، کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، چونکہ نئی تعیناتیاں نہیں ہوئی تو ہمارے جو عللہ تللہ تنخواہیں مراعات وہ آپ نے جاری رکھنی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم یہ کہتی ہے، تو یہ اس طریقے سے مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ جو پاکستان پر کام کر رہا ہے، یہ اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے، یہ اپنی ذات اور اپنے پیٹ کی حد تک سوچتا ہے، یہ اپنی مراعات بنگلے گاڑیوں کی حد تک سوچنے والا ہے، جو کروڑوں روپے کے اندر، اربوں روپے کے اندر یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کو پڑتے ہیں۔ لیکن کام ان کا کیا ہے؟ 2 نمبری کا تحفظ کرنا، الیکشن چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اور پھر یہ اس طریقے سے اپنی جو نوکری ہیں ان کو بڑھانا۔ اب جو ناصر رانا ہے جج، انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنا دی ہے۔ آج سب تو پہلے تو بشرا بی بی جب آئی ہیں، ان کی بیٹی بھی وہاں پہ آئی ہے، اور سلمان اکرم راجہ جو وکیل ہیں وہ بھی موجود تھے، خالد یوسف چودھری، ان کو اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ نہیں جانے دیا گیا۔ اور قمر میکن صاحب ہیں ہمارے صحافی دوست جو ریگولر اڈیالہ سے یہ کیس کور کر رہے ہیں، ان کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا۔ اندر کس کو جانے دیا گیا؟ آج طبقہ ملامتیہ کے کچھ لوگ آئے، جن میں رضی دادا یعنی بدتمیز اور بد اخلاق جو مشہور ہے، اور ٹیکس پیئر کے پیسے پہ پی ٹی وی پر بھرتی ہوا ہے اور مسخرہ ٹائپ آدمی ہے، تو وہ مسخرہ جو ہے نا، وہ صحافتی مسخرہ، وہ اندر گیا ہے۔ پھر حسن ایوب عرف راوی، وہ ان کو اندر جانے کی اجازت ملی ہے۔ ایک گور ہیں، وہ یعنی صحافی ہیں، ان کو اندر جانے دیا گیا، گور بٹ کو۔ شفقت عمران، یہ بھی ایک مسخرہ ٹائپ آدمی ہے۔
اس کو بھی اڈیالہ جیل میں داخل کیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب کی والدہ طاہرہ اورنگزیب اور کچھ نون لیگی وہ اڈیالہ جیل کی آج عدالت کے اندر گئے ہیں، ان کو بتایا گیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا گیا، جائیں ذرا آج سزا ہونی ہے تاکہ تم اچھلو کودو، اور اب وہ جو رپورٹنگ کریں گے وہ کہیں گے کہ عمران خان پریشان ہے، عمران خان سن کے ان کو اندر کیوں بھیجا گیا، تاکہ اس طریقے سے رپورٹنگ ہو کہ عمران خان جو ہے وہ سن کے بڑا پریشان ہو گیا، وہ تو بیچارہ بالکل ایسے ہو گیا۔ تو یہ اس طریقے سے بھائی عمران خان ایسے نہیں ہوتا۔ بشرا بی بی کی گاڑی اندر ان کو چھوڑنے گئی ہے، لیکن انہوں نے گاڑی کو پہلے ہی واپس بھیج دیا، ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے چونکہ سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اعصاب کی جنگ ہے، جرأت اور بہادری کا یہ کام ہے جو آج جو ہے وہ انہوں نے دکھایا ہے۔ اب عمران خان کو اس کے اندر 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، بشرا بی بی کی سزا 7 سال سنائی گئی ہے، اور القادر جو یونیورسٹی ہے اس کو بحق سرکار ضبط کر لیا گیا ہے، یعنی باقی یونیورسٹیاں جو ہے وہ چل نہیں رہی اور اس کو بھی لینا ہے تاکہ عمران خان کے نام پہ کریڈٹ نہیں رہنا چاہیے، یعنی وہ کہیں کہ جو ہے وہ یہ یعنی ایک یونیورسٹی بنائی جس مقصد کے لیے بنائی وہ بڑا ایک واضح ایک اچھا مقصد ہے، لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور اس طریقے سے اگر جرأت تھی، ہمت تھی، بھئی حسن نواز کو کیس کے اندر شامل کرتے، ملک ریاض کو شامل کرتے، اگر یہ کوئی سیاسی رشوت تھی اور واضح تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ یہ بنیادی طور پر ملک ریاض کا تھا، این سی اور ملک ریاض کا معاہدہ تھا، حکومت پاکستان نے صرف اس کو خفیہ رکھا، یہ کوئی پاکستان کی تو اماؤنٹ نہیں تھی نا، رقم نہیں تھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ججز جو ہے وہ بھی کس طرح کمال کرتے ہیں، اور آج جو جج ناصر اقبال رانا ہے انہوں نے بالآخر یہ کمال کر دکھایا ہے۔ یہ ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس جائے گا تو اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ وہاں بھی جو نئے ججز ہیں، آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، نئے ججز جو اپوائنٹ ہوں گے کوشش کی جائے گی کہ ان کے سامنے یہ کیسز اس طرح کی اپیلیں لگائی جائیں، تو وہاں پہ دھجیاں اڑیں گی اور بڑا زبردست قسم کے ماحول ہوگا، اور ساری جب ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ایک سارا جو معاملہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ بہرحال آج اڈیالہ جیل کے سامنے کیمرے فٹ ہیں، لگے ہوئے ہیں، سارا کچھ ماحول جو ہے وہ بنا ہوا ہے، لیکن جو سب سے بڑی اور حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جج ناصر اقبال رانا ہے یہ دراصل ہیں کون؟ اب یہ راولپنڈی کے اندر یہ بڑے پرانے اپوائنٹمنٹ ہے ان کی، 2004 کے اندر یہ راولپنڈی میں سول جج تھے، اور وہاں جب سول جج تھے تو اس وقت بھی یہ اشاروں پہ ناچا کرتے تھے۔ یہ آج جو ہے وہ مطیع اللہ جان نے جو وکیل صاحب ہیں بھٹا صاحب، ان کا ایک انٹرویو کیا ہے اور وہ پرانا فیصلہ سامنے لائے ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی عام قسم کا فیصلہ ہے۔ یہ پی ایل ڈی 2005 سپریم کورٹ 86 ہے جو باقاعدہ طور پر جس کے اندر یہ پی ایل ڈی کے اندر یہ چھپا ہوا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ اب یہ جو جج صاحب ہیں ان کے بارے میں جو انکشاف ہوا ہے اس فیصلے کے اندر باقاعدہ طور پر یہ سول جج ہوتے تھے راولپنڈی کے اندر، اس زمانے کے اندر ایک بڑے عام اور سینئر وکیل تھے، ان کی عمر 70-75 سال تھی، وہاب الخیری، یعنی حبیب وہاب الخیری۔ یہ انسانی حقوق کی پٹیشنز بہت ایکٹیو ہوتے تھے، ان پر ایک مقدمہ بنا دیا گیا، اور اس مقدمے کے اندر ان کی جو پیشی ہے وہ ہونی تھی جج کے سامنے۔ پاکستان کے تمام بڑے بڑے صحافی وکلاء وہ عدالت کے اندر جج کے کمرہ عدالت میں انتظار کر رہے تھے سامنے عدالت میں کہ حبیب وہاب الخیری جو ہے ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، اور وہ اس وقت یہ سول جج تھے، یعنی جوڈیشل مجسٹریٹ، جو اس وقت یہ جو ناصر اقبال رانا جنہوں نے آج عمران خان کو سزا سنائی ہے یہ پرانے ہی اسی طرح کے جج ہیں، یعنی میں ان کا جو کنڈکٹ ہے، اور یہ بات ہم نے نہیں لکھی، یہ اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اب انہوں نے پورا دن جو ہے وہ انتظار ہوتا رہا کافی ٹائم، لیکن حبیب وہاب الخیری جو وکیل جن کو اٹھا لیا گیا تھا ان کو پیش نہیں کیا گیا عدالت کے اندر۔ جب پیش نہیں کیا گیا تو اس جج نے بغیر، چونکہ جب بھی ملزم کا ریمانڈ دینا ہوتا ہے تو جسمانی طور پر اس کا حاضر ہونا، یا آج کل ویڈیو لنک ہے، اس وقت یہ نہیں تھا، تو پیش ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر ریمانڈ دیا جاتا ہے۔ تو پولیس نے ان کو جب دیکھا کہ وکلاء ہیں، صحافی ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، تو انہوں نے پیش ہی نہیں کیا، اور یہ جو جج صاحب ہیں ناصر رانا صاحب، انہوں نے لکھ دیا کہ ریمانڈ ہو گیا، اور کاغذوں کے اندر لکھا جعلی طور پر
کہ اس کو پیش بھی کیا گیا ہے، یعنی یہ بھی لکھ دیا اپنے طور پر جو عملہ تھا ملا کے، تو وہ ہم نے جی یہ پیش کیا گیا اور اتنے دن کا ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ ہم دے رہے ہیں ان کا۔ اب یہ معاملہ جب اٹھا تو یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر سو موٹو ایکشن لیا 2005 کے اندر، 2004 میں یہ سو موٹو ایکشن ہوا۔ چیف جسٹس ناظم صاحب تھے اس وقت، ناظم خان غالباً یا ناظم الدین، انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا۔ وہاں پہ جب سارا کچا چٹا کھلا تو پتا چلا کہ بھائی یہ تو پیش ہی نہیں کیا گیا، یہ جج صاحب تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس فیصلے کے اندر یہ جو جج صاحب ہیں ناصر رانا صاحب، ان کے بارے میں لکھا گیا کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، یہ جج بننے کا اہل ہی نہیں ہے، یہ نااہل آدمی ہے، اور پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ کچھ وکلاء نے جھوٹے بیان الفی دیے، ان کی بھی کارروائی کی جائے۔ اور یہ معاملہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری، ان کے نام لکھا۔ یہ وہ افتخار چودھری نہیں ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان بنے، یہ افتخار چودھری فواد چودھری کے چچا جان ہے، یہ فواد چودھری کے چچا جان تھے۔ وہ بھی اس وقت ان کے بھی اداروں کے ساتھ لیک سلیک ہوتی تھی، وہ بھی ان کو بھی کوئی اچھے ناموں سے اس جج صاحب کو یاد نہیں کیا جاتا، فواد چودھری کے جو انکل ہیں ان کو بھی۔ تو بعد میں جو معاملات ہیں، ریویو پٹیشن اس نے کی ناصر اقبال رانا نے اس فیصلے کے مطابق، اور وہ ریویو پٹیشن بھی خارج ہوئی کہ بھائی یہ جج بننے کا اہل ہی بندہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی اس نے اس وقت کی جو ایجنسیز تھی، خفیہ ایجنسیز، ان کی معاونت کی اس کے مطابق جو ہے وہ بتایا گیا۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کو لکھا کہ آپ فردر ان کے خلاف کارروائی کریں۔ وہ انہوں نے پروسیجرل کارروائی کرنی تھی، لیکن آپ کو علم ہے جو ہمارے اداروں کا چہتا بن جائے اس کو کہیں نہ کہیں اڑا دیا جاتا ہے۔ تو وہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا تو ان کو پھر بھی عہدے سے نہیں ہٹایا گیا، دور دراز ٹرانسفر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس وقت تھے ان کی معاونت سے، اور یہ ادھر ادھر رہے، اور پھر ان کو جب ضرورت پڑی تو راول پنڈی لے آئے، اور راول پنڈی والوں نے پھر عمران خان کے خلاف، چونکہ اس طرح کے جو کانے جج ہوتے ہیں، یعنی جیسے وہ ایک جج پہلے بھی اس طرح کے تھے، جج ارشد، جو آپ کو پتا ہے، تو پھر یہ کام دیتے ہیں، جن کی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ پھر سارے جو ہے وہ جج عباس کی طرح تو نہیں ہوتے جو ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک پرانا فیصلہ ہے جو ان کا ہے، اب ان کے حوالے سے اب اس کی تفصیلات اور کچا چٹا کھلا ہے۔ تو چونکہ جج جو فیصلہ سنانے والا ہے، جتنی سزا تھی اس کی 14 سال وہ سنائی ہے، 7 سال قید ہو تو پھر وہ معطل بھی ہو جاتی ہے۔ تو بشرا بی بی کی جو سزا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ممکنہ طور پر معطل ہو جائے گی، اور عمران خان جو ہے وہ اب اپیل وہ دائر کریں گے، آگے جا کے اس کیس کی دھجیاں اڑیں گی۔ لیکن اب آج جو ہے وہ مسخرے ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آنا ہے۔ دیکھیے، پاکستان زندہ باد۔